حدیث پاک میں آتا ہے جو یہ 5 کام جمعے کر لے تو اس کی جنت واجب ہو جاتی ہے اس وقت. ٹھیک ہے نا, جنت واجب ہو جانے والا عمل ہے تو زندگی میں کبھی ایک بار تو کریں. اس میں کیا ہے کہ جمعے کے دن روزہ رکھے, جمعہ پڑھے, کسی مریض کی عیادت کرے. یہ 3 کام تو ہم کر سکتے ہیں. 2 کام ہے, نکاح میں شرکت کرے اور جنازے میں شرکت کرے. اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا, میں شاید چہروں پہ مسکراہٹ بھی آئے گی, اور بندہ چاہے تو نیکی کیسے ہو جاتی ہے. ایک بار کیا ہوا کہ ایک مبلغ دعوت اسلامی جو تھے, ان کا, میں اس کی واقعہ بتا رہا ہوں کہ کوشش کرے تو بندہ کیسے مل جاتا ہے اس کا کام, کہ انہوں نے سوچا کہ یار سب کو بیان کرتا رہتا ہوں اور کبھی خود تو یہ کام کیا نہیں, یا چلے ہم بھی کوشش کریں. تو روزہ رکھ کے جمعہ پڑھا, اور فیضان مدینہ بھی وہ ہے کیا نام ہے, شفا خانہ ہے, تو وہاں بھی چلے گئے. مریض کی عادت بھی ہو گئی, نکاح پڑھانا تھا, نکاح بھی شرکت ہو گئی. اب انہوں نے کئی دوستوں کو میسج کیا کہ یار کہیں سے کوئی جنازے کی اطلاع ہو تو مجھے بتائیں. ویسے نارملی میسج آ رہے ہوتے ہیں. تو 4:45 بجے یا 4:50 پہ ان کو میسج آتا ہے کہ بھائی فیضان مدینہ کے قریب تھے وہ, کہ خاردر کے قریب ایک جگہ ہے اور وہاں عصر کے بعد جنازہ ہے. انہوں نے کہا چلو میں پہنچتا ہوں. یہ وہاں پہنچے, گلیوں کے اندر مسجد, وہاں جب پہنچے تو اب چونکہ وہ مدنی چینل کے مبلغ بھی تھے تو علاقے والے حیران کہ یہ بھائی یہاں کہاں سے آ گیا. جب وہ پہنچے تو نماز اثر ختم ہو چکی تھی, جنازہ باہر رکھا تھا. جب مسجد والے باہر آ رہے تھے تو انہوں نے کہا چلو جنازہ پڑھ لوں, نماز اثر بعد میں پڑھ لوں گا. تو مسجد والوں نے کہا نہیں, نماز جنازہ آپ نہیں پڑھانی, تو انہوں نے نماز جنازہ بھی پڑھا دی. اب جو میں بات بتانا چاہوں کہ نیت اچھی تھی الحمدللہ ماشاءاللہ. تو ہوا کیا, جب جنازے سے فارغ ہوئے نا, تو ایک نوجوان اس مبلغ دعوت اسلامی کے پاس آ کر کہتا ہے کہ آپ اس علاقے میں یا جنازہ پڑھنے کیسے آ گئے؟ بس وہ کچھ اور بات ہے, آپ چھوڑیں. بولا نہیں ایسے نہیں ہے, آپ کو بھیجا گیا ہے. بولا کیوں؟ کہہ رہا یہ میری نانی کا یا پتہ نہیں پھوپھی کا بتایا, ان کا جنازہ تھا, اور یہ دن میں 15-16 گھنٹے مدنی چینل دیکھتی تھی, اور ان کی یہ وصیت تھی کہ میرا جنازہ مدنی چینل والے پڑھائیں گے. اللہ, یہ آپ کیسے آئے ہیں, کہاں سے آئے ہیں؟ تو وہ مبلغ بھی حیران, وہ بھی حیران. اللہ کے راز ہوتے ہیں, پتہ نہیں کس کو کہاں کیسے بھیج دیا جاتا ہے. لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس طرح جیسے ہم صحابہ میں بھی سنتے ہیں نا کہ نیکیوں کا موقع ڈھونڈتے تھے, لیکن بہرحال اللہ پاک سب کو خیر سے رکھے. ہم جنازہ کی تمنا نہیں کر رہے, لیکن جنازے آلریڈی ہوتے ہیں. جس طرح اگر ہم تلاش کرنا چاہیں, خوشی ہوگی نا کہ آپ جنازہ پڑھنے کی تو سب ثواب ہے نا. کچھ لوگ کہتے ہیں یار یہ 5 چیزیں کہاں پوری کریں. میں نے کہا میں یہ اناؤنس کر دیتا ہوں, جمعے کے دن جو یہ 5 کام کر لے اس کو 5 لاکھ ملیں گے. اب دیکھیں کیسے پورے نہیں ہوتے. کل رات سے بیٹھ جائیں گے, یار کہاں مریض ملے گا, کہاں نکاح ملے گا, ڈھونڈ کے رہے. مسجدوں میں اعلان شروع ہو جائیں گے کہ بھائی کہاں نکاح بتا دیں, اگر جیسی کو جنازے کا اعلان. تو جب 5 لاکھ روپے ملے اور 5 کام کرنے کے لیے آپ تیار ہو جاتے تو یہ تو نبی کے پاک کا فرمان ہے کہ جنت واجب ہو جاتی. مسجد جمعہ, یہ مسجد شریف مسجد قباء سے مسجد نبوی شریف کی طرف جاتے ہوئے سیدھے ہاتھ پر آتی ہے. ہجرت مبارک کے موقع پر قباء شریف سے فارغ ہو کر آقا مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ جب مدینے کی طرف روانہ ہوئے, اور یہ جلوس مبارک جب بنی سالم کے علاقے سے گزرا تو مقامی حضرات نے کچھ دیر اپنے یہاں بھی قیام کی ریکویسٹ کی. آقا نے قبول فرما لی. نماز جمعہ کا وقت آ گیا. میرے آقا نے صحابہ کرام کے ساتھ پہلی نماز جمعہ جو با جماعت ادا کی مدینے میں, وہ وہی مقام تھا, اور جہاں نماز ادا کی گئی وہاں یہ مسجد بنا دی گئی, اور اس کا نام بھی مسجد جمعہ رکھ دیا گیا. نبی پاک علیہ السلام سے دور کا ایک غلے کے گودام کا واقعہ سنا, اور اس گوداؤں کی جو رکھوالی تھی, اس گوداؤں کی جو سیکیورٹی تھی, وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس تھی. حضرت ابو ہریرہ خود فرماتے ہیں کہ مجھے مسلمانوں کے جو غلہ تھا یا مسلمانوں کا جو مال تھا, اس کی حفاظت کی ذمہ داری سرور کائنات علیہ السلام نے دی تھی, اور آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ابو ہریرہ تم نے اس کی حفاظت کرنی ہے. تو اب آپ کہتے ہیں کہ میں رات کو حفاظت کر رہا تھا کہ میں نے دیکھا کہ چور آیا اور غلے میں سے کوئی چوری کرنے لگا اور اپنی بوری اپنا تھیلا بھرنے لگا. میں نے اس کو پکڑ لیا, ریڈ ہینڈ پکڑ لیا چوری کرتے ہوئے, اور کہا میں تو میں نبی پاک کی بارگاہ میں بھیجوں گا, یہ تو مسلمانوں کا زکوٰۃ کا مال ہے. تو اب مجھے چور تھا نا, وہ بڑی ریکویسٹ کرنے لگا, رونے لگا, گڑگڑانے لگا, غریب آدمی ہوں, میرے بچے ہیں, مجھے معاف کر دو, آئندہ چوری نہیں کر. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھے تھوڑا سا ترس آ گیا کہ بڑا سا چہرہ بنایا, بڑی منتیں کی. صبح بارگاہ رسالت میں پہنچا, اس سے پہلے کہ میں کچھ عرض کرتا, پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ہریرہ تمہارے رات والے چور کا کیا ہوا؟ ہائے ہائے, غیب کی خبریں دیکھو میرے آقا کیسے دیا کرتے. فرماتے اے ابو ہریرہ تمہارے رات والے چور کا کیا ہوا؟ اچھا یہ میں کوئی اور حدیث نہیں سنا رہا, صحیح بخاری کی حدیث سنا رہا ہوں. لوگ کہتے ہیں ریفرنس کے ساتھ بات کیا کرو, آج بخاری کی حدیث سنا رہا ہوں. کہتے ہیں حضور وہ آیا تو تھا, لیکن وہ بڑا جو ہے وہ پریشان تھا, رو رہا تھا, اپنے بچوں کی بات کر رہا تھا, میں چھوڑ دیا. میں حدیث کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں. آقا فرماتے ہیں وہ جھوٹا ہے, وہ پھر آئے گا. نبی پاک نے جو ہو گیا وہ بھی بتا دیا کہ ابو ہریرہ تمہارے چور کا کیا ہوا, اور کل جو ہونا ہے وہ بھی بتا دیا. تو اگر جو ہم نعت میں شعر پڑھتے ہیں جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اب سنیے, حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں آپ کو مجھے کنفرم ہو گیا کہ نبی پاک نے فرمایا ہے تو اس نے آنا ہی ہے, میں ریڈی تیار. رات ہوئی تو پھر آ گیا وہ چور, پھر چپکے سے بھرنے لگا, پھر میں نے پکڑ لیا. میں کہا تمہیں شرم نہیں آتی, کل معافی مانگ کر گئے, آئندہ نہیں کروں گا. پھر چوری کرنے آ گئے, وہ آٹے کا یا غلے کا بولا بھرنے لگا تھا, پھر رونے لگ گیا. اب معاف کر دیں, بس اب آپ کی بار معاف کر دیں, اب نہیں کروں گا. بچے چھوٹے ہیں, غریب تھا, پریشان تھا, اب نہیں کروں. پھر بارگاہ رسالت میں سنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جاتے ہیں, کیا فرماتے ہیں ابو ہریرہ تمہارے رات کے چور کا کیا ہوا؟ کہ آیا تو تھا, پکڑ بھی لیا تھا, پھر رونے لگا, پھر گڑگڑانے لگا, پھر رحم آیا, پہلے چھوڑ دیا. ابو ہریرہ وہ جھوٹا ہے, وہ پھر آئے گا. ارے
پھر آئے گا، پھر آئے گا، بس ابو بکر بولا ریڈی، آپ تو چھوڑوں گا نہیں. تیسری رات پھر آیا، پھر پکڑ لیا اس. کہتا چھوڑ دو گا؟ نہیں چھوڑوں گا. کہا اچھا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں ایسا کرتا ہوں کہ تم مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں چند کلمات سکھا دیتا ہوں، وہ تمہیں بڑا فائدہ دیں گے. آپ نے فرمایا بتاؤ کیا ہے؟ تو کہنے لگا کہ جب تم اپنے بستر پر جایا کرو نا تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، اس کی وجہ سے صبح تک اللہ کی طرف سے تم پر ایک نگران مقرر رہے گا، شیطان تمہارے قریب بھی نہیں آ سکے گا. پھر چھوڑ دیا، چلو اچھی بات سکھا کے جا رہے ہیں. صبح بار کا رسالت میں پہنچے، پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ کیا ہوا؟ وہ تمہارے حضور آیا تھا لیکن اس بار کچھ سکھا کر گیا، اس لیے چھوڑ دیا. فرمایا وہ کیا تھا؟ تو وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کلمات دہرائے کہ وہ کہتا تھا حضور کے بستر میں جاؤ تو آیت الکرسی پڑھ لینا، شیطان جو ہے وہ تم پر قریب بھی نہیں آ سکے گا، حفاظت فرشتہ کرے گا. اب پیارے آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ کہ ابو ہریرہ اس نے بات سچی کہی ہے مگر وہ ہے بڑا جھوٹا، کیونکہ وہ 3 راتوں سے تمہارے پاس آنے والا شخص کوئی اور نہیں، وہ خود شیطان تھا، شیطان آ رہا تھا. اب اس واقعے سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. پہلے تو پیارے آقا کی شان، سبحان اللہ، کیا رب نے علم عطا فرمایا، کیا نظر عطا فرمائی. جو ہو گیا وہ بھی بتا رہے ہیں، جو ہونے والا وہ بھی بتا رہے ہیں. پتہ نہیں لوگ کس بات کی کنفیوژن میں ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کو علم غیب تھا کہ نہیں. مجھے ایک بات بتائیں، کائنات میں سب سے بڑا غیب کیا ہے؟ سب سے بڑا غیب وہ خود اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اللہ کو کسی نے نہیں دیکھا پوری دنیا سوائے رسول پاک علیہ السلام. ساری دنیا میں کسی نے بھی اللہ کو اپنے سر کی آنکھوں سے نہیں دیکھا. معراج کی رات رب عز و جل نے اپنے حبیب کو اپنا جلوہ دکھایا، ایسا ہی نا. تو جب اللہ نے اپنا آپ ہی دکھا دیا پھر اور کیا چھپانا ہے؟ پھر کون سا غیب باقی بچ جاتا ہے؟ تو اہل سنت کا تمام عاشقان رسول کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے بتائے سے قرآن خاصہ کو یہ نہیں سمجھتا کہ نبی پاک کو اپنا علم غیب ہے، اللہ نے نہیں بتایا. جو رب نے بتایا اور جتنا بتایا اتنا ہمارے آقا کے پاس علم ہے. تو اس میں تو کوئی ٹینشن نہیں ہونی چاہیے کہ اللہ جسے چاہے جو عطا فرمائے. اب یہ بخاری کی حدیث بتا رہی ہے کہ سرور کائنات علیہ السلام خود بتا رہے ہیں کہ تمہارے چور کا کیا ہوا اور کل پھر آئے گا. اس سے زیادہ اور کیا کلیریفائی ہو سکتا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث پاک کا مضمون ہے کہ قیامت کے دن جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، 3 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جو میرا چہرہ بھی نہیں دیکھ سکے. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ یہ کتنی بڑی محرومی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کا اگر روز قیامت کوئی چہرہ نہ دیکھ سکے تو شفاعت کس سے لے گا؟ قیامت کے دن وہ کون سی ہستی ہے جس سے کام آنا ہے؟ میرے آقا شافع روز محشر ہیں، اگر انہی کے قرب نہ ملا، ان کے پاس نہ جا سکے پھر تو مارے جائیں گے نا. تو وہ 3 قسم کے لوگ کون ہیں؟ خدا نہ خواستہ ہم میں سے کوئی اس کیٹیگری میں آتا ہے تو آج سمجھ کے جانا ہے، توبہ کر کے جانا ہے. نمبر 1 نبی پاک فرماتے العاق لوالدیہ، ماں باپ کا نافرمان قیامت کے دن میرا چہرہ نہیں دیکھ سکے گا. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ یہ کتنا بڑا گناہ ہے. ماں باپ کی نافرمانی کرنے والے کو قیامت کے دن نبی پاک علیہ السلام فرما رہے میرا چہرہ بھی نہیں دیکھ سکے گا. اب ہم غور کریں، وہ لوگ جن کے ماں باپ حیات ہیں، خدا را اپنے ماں باپ کی قدر کیجیے، ان کی دعائیں لیجیے. احادیث میں یہ بھی مضمون ملتا ہے کہ جن سے ان کے ماں باپ راضی ان سے ان کا رب راضی، اور جن سے ماں باپ ناراض ان سے رب ناراض. ایٹ اینی کاسٹ، کسی صورت میں بھی اپنے ماں باپ کو ناراض نہ کیجیے، ماں باپ کی خدمت کیجیے اور ان کی دعائیں دیجیے. وہ ہستیاں ہیں جن کے بارے میں میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، جس کا مضمون ہے کہ جو اولاد اپنے ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھے، جسٹ اونلی فار دا گیز آف لو، صرف دیکھنے کی فضیلت بیان کر رہا ہوں، خدمت کا عالم کیا ہوگا. فرمایا جو محبت سے دیکھتا ہے اسے حج مبرور کا ثواب عطا کیا جاتا ہے. عرض کی حضور اگر کوئی شخص دن میں 100 بار دیکھ لے، گھر میں ہی ماں باپ ہوتے ہیں نا، پیارے آقا فرماتے اللہ اکبر و اطیب، اللہ بہت بڑا اور پاک ہے. کوئی 100 بار بھی دیکھے تو اللہ 100 حج کا ثواب عطا فرماتا ہے. اتنی بڑی نعمت ہے ماں باپ. لیکن آج کا نوجوان، میری مائیں، میری بہنیں، میرے بھائی جو سن رہے ہیں مجھے، دنیا میں جہاں مجھے آپ سن رہے ہیں، ماں باپ کی قدر کر لیجیے. یقین جانے، پوچھو ان سے جن کے ماں باپ چلے گئے، آج نہیں ہیں تو نہ ان کی خدمت کر سکتے ہیں، نہ ان کا دیدار کر سکتے ہیں، نہ ان کی برکتیں لے سکتے ہیں. یہ دعاؤں کا سائبان ہے، یہ رحمتوں کا شامیانہ ہے، جس کے سر پر ہیں وہ قدر کر لیں، وہ دعائیں لے لیں، ورنہ یقین جانے بعد میں بہت یاد آتے ہیں. تو بچوں، جو ینگسٹر مجھے سن رہے ہیں، بعض اوقات جوانی کا جوش ہوتا ہے، بندہ کہتا ہے ماں باپ کے لیے ٹائم نہیں ہے. نہ کریں ایسا. اگر آپ کا مال کسی وجہ سے آپ کے ماں باپ پر خرچ ہو رہا ہے تو یہ آپ کے پیسوں کا نصیب ہے. اللہ نے یہ دن دکھایا، ان پر میں خرچ کر رہا ہوں جنہوں نے ساری زندگی مجھ پر خرچ کیا، ان کا ہاتھ پکڑ رہا ہوں جنہوں نے ساری زندگی ہاتھ پکڑ کر چلنا سکھایا. تو جن کے ماں باپ حیات ہیں وہ اپنے ماں باپ کی قدر کیجئے، کیونکہ جو ماں باپ کا نافرمان ہوگا، سرور کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں بروز قیامت وہ میرا چہرہ بھی نہیں دیکھ سکے گا. the second personality یا کیٹیگری کون سی ہے؟ نبی پاک فرماتے تارک سنتی، میری سنت کا ترک کرنے والا قیامت کے دن میرا چہرہ نہیں دیکھ سکے گا. آج انفارچونیٹلی کتنی سنتوں پر ہم عمل کر رہے ہیں. میلاد تو مناتے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، منانا چاہیے، لیکن
सुन्नतों पर प्रैक्टिकली अमल कितना है, नबी पाक अलैहिस्सलाम के फुट स्टेप को कितना फॉलो करते हैं। आज तो हमारे कुछ अलग से गोल्स बन गए हैं, हमारी कुछ अलग प्रायोरिटीज हैं, हम तो किसी और को फॉलो करने लग गए। फलां का कोई फैन होता है, फलां के स्टाइल को अपनाता है, उसके अंदाजे गुफ्तगू को अपनाता है, जिंदगी उस जैसी गुजारना चाहता है। आप जिस किसी से भी मोहब्बत करते हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कोई दुनिया में ऐसा है कि आप पैदा ना हुए हो और आपके आने से पहले वो आपके लिए दुआएं करता हो, आपके लिए रातें जागता हो, आपके लिए आंसू बहाता हो? जी हाँ, मैं और आप पैदा नहीं हुए थे, 1450 साल पहले मेरे आका सजदे में गिरते हैं, रात रात भर आंसू बहाते हैं कि अल्लाह मेरी उम्मत की बख्शिश फरमाते। हमें याद करने वाले, हमारा ख्याल रखने वाले अगर उनकी सुन्नत पर अमल नहीं करें, उनके तरीके कार पर जिंदगी ना गुजारें, तो किसके तरीके कार पर जिंदगी गुजारें? तो याद रखिएगा, सुन्नत से दूर रहकर जिंदगी अच्छी नहीं है। आजकल एक अजीब फिनोमिना, एक अजीब माइंडसेट लोगों को दिया जा रहा है, यार सुन्नत ही है ना, फर्ज तो नहीं है, ठीक है छोड़ दो। नहीं जनाब, सरकार अलैहिस्सलाम के आशिक के लिए सुन्नत भी बहुत कुछ है, और ये सुन्नत किधर ले जाती है? सुनो, मेरे आका फरमाते, एक तरफ तो फरमाया कि सुन्नत का तर्क करने वाला मेरा चेहरा नहीं देख सकेगा, और एक जगह फरमाते सरवरे कायनात अलैहिस्सलाम, जिसका मजमून है जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने मुझसे मोहब्बत की काना माया फिल जन्ना, वो जन्नत में मेरे साथ होगा। इट्स अप टू यू विच रोड यू वांट टू बी विद दैट। किस रोड पे जाना चाहते हैं आप? कि आप उस रोड को, उस जिंदगी के तरीके पर अमल करना चाहते हैं कि जो नबी पाक का माअज़ल्लाह चेहरा भी ना देख सके, इस तरह क्या लाइफ के आप सुन्नतों से बिल्कुल दूर, या वो जिंदगी गुजारना चाहते हैं कि नबी पाक अपने साथ जन्नत में ले जाए? अब गौर कर लीजिए, तो जनाब सुन्नतों पर अमल कीजिए। तीसरा वो शख्स जिसके बारे में नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जो क़यामत के दिन मेरा चेहरा भी नहीं देख सकेगा, वो कौन होगा? प्यारे आका फरमाते हैं जिसके सामने मेरा जिक्र हुआ और उसने मुझ पर दुरूद न पढ़ा। एक उम्मती होने की हैसियत से, है नबी पाक का गुलाम होने की हैसियत से, प्यारे आका अलैहिस्सलाम का हक है हम पर कि उम्मती उन पर दुरूद पाक पढ़े। खुदारा अपनी जिंदगी में दुरूद पाक को शामिल कीजिए, चलते फिरते उठते बैठते दुरूद पाक पढ़ते रहा करें। अल्लाह पाक मुझे भी पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, आपको भी नसीब फरमाए। आइए मिलकर मोहब्बत के साथ बाआवाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह पाक ने एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसी पर्सनालिटी, एक इतनी बड़ी नेमत हमें अता फरमाई है नबी पाक अलैहिस्सलाम की सूरत में कि आपका दुनिया में कोई सानी नहीं है, आप जैसा दुनिया में कोई ना कभी आया ना आएगा। एक बार खुद नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हजरत जिब्रील अमीन से पूछा, याद रहे जिब्रील अमीन वो है हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हमारे आका अलैहिस्सलाम तक हर नबी के पास हाजिर हुए। जिब्रील अमीन से नबी पाक ने सवाल किया जिसका मजमून है कि जिब्रील ये तो बताओ, तुमने सारे जहान देखे हैं, सारे दौर देखे हैं, क्या मुझ जैसा कहीं और भी देखा? अल्लाह अकबर, कितना रेलेवेंट क्वेश्चन है। दिस क्वेश्चन इज नॉट फॉर दिस उम्मा। जब से कायनात बनी और अब नबी पाक आखिरी नबी है, फरमाते हैं जिब्रील बहुत सौ से मिले, सारी दुनिया देखी, मुझ जैसा कोई देखा? जिब्रील अमीन ने जो जवाब दिया ना, मैं उस जवाब को चाहता हूं, मैं नसर में नहीं बल्कि आपको एक शेर में सुनाता हूं। सैयदी आला हजरत इमाम अहले सुन्नत, कमाल की शख्सियत है, पूरी हदीस को एक शेर में कैसे कलमबंद करते हैं। कहते यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले। सिदरा पे कौन रहते हैं? जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम। कहते यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का ना पाया, तुझे यक ने यक बनाया। या रसूल अल्लाह, आप जैसा इस दुनिया में कोई नहीं आया, क्योंकि रब ने आप जैसा दुनिया में फिर किसी को ना बनाया। एक और जगह सैयदी आला हज़रत लिखते हैं, वो खुदा ने मर्तबा तुझको दिया, न किसी को मिले न किसी को मिला, कि कलामे मजीद ने खाई शाह, तेरे शहरो कलामो बका की कसम, तेरा मसनद नाज अर्श बरी, तेरा महरम राज रूह अमी, तू ही सरवरे हर दो जहां है शाह, तेरा मिसल नहीं है खुदा की कसम। अल्लाह ने अपने हबीब को बाकमाल बनाया, ऐसा बनाया, सुभान अल्लाह। एक और जगह सैयदी आला हज़रत लिखते हैं, खामाए कुदरत का हुस्ने दस्तकारी वाह वाह, खामाए कुदरत का हुस्ने दस्तकारी वाह वाह, क्या ही तस्वीर अपने प्यारे की सवारी वाह वाह। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम की शान हम क्या बयान करें, और जब खास तौर पे नबी पाक के मिरेकल्स की बात की जाए, मौजज़ात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात की जाए, जब जब सुने ईमान ताज़ा हो जाता है। याद रहे, हर नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने मौजज़ा दिया, ठीक है, नबूवत के इजहार की दलील के लिए मौजज़ात अता किए, मगर नबी पाक अलैहिस्सलाम की शान देखें कि हज़रत आदम से लेकर प्यारे आका अलैहिस्सलाम से पहले तक जितने अंबिया गुजरे, उन सबको जितने मौजज़ात दिए गए, नबी पाक को उन सब का मजमुआ अता फरमाया, टोटल ऑफ दैट। और सिर्फ वही नहीं, बल्कि कुछ एक्सक्लूसिव नबी पाक को खास तौर पर कुछ ऐसे मौजज़ात दिए
جو اس سے پہلے کسی کو نہیں دیے گئے۔ اللہ اکبر، اتنی شان، اتنے معجزات کہ ہم بیان کرتے جائیں تو وقت ختم ہو سکتا ہے، کئی راتیں گزر جائیں گی، لیکن ٹاپک جو میں نے چنا ہے کہ کئی راتیں چاہیے، کئی دن چاہیے، بلکہ سچی بات ہے زندگیاں ختم ہو جائیں مگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا چرچا، ان کی بات کمپلیٹ نہیں ہو سکتی۔ شاعر لکھتے ہیں نا، زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے، آقا تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ آپ کے اوصاف کو ہم کیسے کنکلوڈ کر سکتے ہیں؟ مگر جو میں ٹاپک آج آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، whenever we talk about the miracles of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا ہیں، یہ بعد میں ایمان لائے، ٹھیک ہے؟ جب یہ ایمان لائے نا تو کہتے حضور ایمان تو ابھی لایا ہوں، مگر آپ کی طرف سے مجھے خاموش اسلام کی دعوت پہلے ہی مل گئی تھی، میں انسپریشن تو میں نے آپ سے پہلے ہی حاصل کر لی تھی۔ جب آپ جھولے میں تھے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں آپ کو دیکھتا تھا، آپ جس طرف انگلی اٹھاتے تھے چاند اس طرف جاتا تھا، آپ جدھر اشارہ کرتے تھے چاند اس طرف جاتا تھا، میں نے جھولے میں آپ کا یہ کمال دیکھ لیا تھا، ایمان تو بعد میں لایا۔ اللہ اکبر، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کے چچا کہہ رہے ہیں۔ اب چھوٹا سا باریک سا نقطہ پیش کر رہا ہوں، بہت سارے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، ہمارے بزرگ جب ہمیں ملتے ہیں تو ہمیں کہتے ہیں بچپن میں تم یہ کرتے تھے، ہم کہتے ہیں اچھا بھائی کرتے ہوں گے، ہمیں تو یاد نہیں، ہم تو چھوٹے تھے، بچپن کی باتیں ہمیں تو نہیں پتا ہوتی، ہمارے بزرگ ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں۔ مگر نبی پاک نے یہ نہ کہا کہ چچا جان مجھے نہیں معلوم کہ جھولے میں کیا ہوتا تھا، آقا فرماتے ہیں جی چچا جان، میں جس طرف اشارہ کرتا تھا چاند اس طرف جاتا تھا، میں چاند سے باتیں کرتا تھا، چاند مجھ سے باتیں کرتا تھا، اور چاند اللہ کی بارگاہ میں جو تسبیح کرتا تھا، اے چچا میں اس تسبیح کو بھی سنا کرتا تھا۔ اللہ اکبر، میرے آقا وہ ہیں جو ابھی پنگوڑے میں ہیں، ابھی جھولے میں ہیں، اور سماعت کا عالم یہ ہے کہ چاند کی تسبیح کی آواز سن رہے ہیں، پاور کا عالم یہ ہے کہ جدھر اشارہ فرما رہے ہیں ادھر کو چاند جا رہا ہے۔ پھر کیوں نہ بریلی کے تاجدار لکھیں کہ چاند جھک جاتا جدھر، انگلی اٹھاتے مہد میں کہ آج چلتا تھا، اشاروں پر کھلونا نور کا۔ تو there are so many miracles، مگر ایک کمال کی بات آج میں بتاؤں، علماء کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جتنے معجزات ہیں نا، نو ڈاؤٹ دیر آر بیوٹیفل، مگر جو کیلیبر ہے، جو نبی پاک کا سٹیٹس ہے، اس کے مطابق تو یہ نارمل سی باتیں ہیں۔ نبی پاک کا جو مقام ہے نا، اس کے مطابق صرف 2 ہی معجزات ہیں، ہے نا کمال کی بات؟ چاند کے 2 ٹکڑے کرنا، سورج کو واپس پلٹانا، کنکریوں کا کلمہ پڑھنا، نبی پاک کے لیے درخت آ کر سجدہ کرتے، جانور گفتگو کرتے، کہ یہ ساری باتیں نارمل ہیں۔ پیارے آقا کا جو مقام ہے یہ سب اٹ از نارمل فار ہم۔ اسپیشل 2 ہی معجزات ہیں جو نبی پاک کے کیلیبر اور آپ کے سٹیٹس کے مطابق ہیں، وہ کون سے ہیں؟ علماء کہتے ہیں ایک ہے معراج کا معجزہ، جب اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو رب نے اپنے پاس بلایا، اپنا دیدار کروایا۔ یاد رہے کائنات میں کوئی اور نہیں ہے جس نے اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو، جاگتی آنکھوں سے دیکھا ہو، کلام اس طرح کیا ہو اور دیدار بھی کیا ہو، صرف نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ مرتبہ اور یہ شان عطا کی گئی۔ اور ایک چلیں چھوٹا سا مسکنسیپشن بھی ساتھ ساتھ دور کر دوں، بڑی ڈیبیٹ ہوتی ہے کہ نبی پاک کے پاس علم غیب تھا کہ نہیں۔ یاد رہے یہ متفقہ اصول ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کائنات کا سب سے بڑا غیب ہے، کیونکہ اس کو اس سے پہلے کسی اور نے نہیں دیکھا۔ تو جب رب عز و جل نے اپنا آپ ہی اپنے حبیب سے نہ چھپایا تو پھر اور کیا چھپانا ہے؟ سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، آقا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ تو رب نے اپنے حبیب کو سب عطا فرمایا۔ تو بہرحال ایک ہے معراج۔ اچھا اب تک میں نے جتنے معجزات بیان کیے ہیں وہ معجزات ہم نے دیکھے نہیں ہیں، ہم آئی وٹنس نہیں ہے اس کے، سنتے ہیں تو ایمان تازہ ہو رہا ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں چہروں پر ایک خوشی کا سما ہے، کیونکہ نبی پاک سے جس کو محبت ہوگی نا، وہ جب بھی پیارے آقا کا کمال سنے گا تو اس کا حوصلہ بڑھے گا، انتھوزیزم بڑھے گا، انرجی بڑھے گی۔ مگر وی آر ناٹ آئی وٹنس آف دوز میریکلز۔ لیکن اب جو میں معجزہ بتانے جا رہا ہوں نا، اعظم المعجزات اسے کہا جاتا ہے، اور وہ معجزہ آج بھی ہمارے درمیان موجود ہے، ہم اس کو آج بھی دیکھ سکتے ہیں، ہم اس سے آج بھی برکت لے سکتے ہیں۔ سب سے بڑا معجزہ بھی ہے اور ہم اس سے برکت لے سکتے ہیں، اور وہ ہے قرآن مجید فرقان جو نبی پاک کے قلب اقدس پر نازل ہوا۔ سینہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وہ پاور دی گئی کہ نبی پاک کے قلب اقدس پر قرآن کا نزول ہوتا۔ تو اللہ پاک نے یہ جو معجزہ عطا فرمایا، قرآن خود کہتا ہے اگر اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ سوچئے قلب مصطفیٰ کی طاقت کا عالم کیا ہوگا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ جب وہی نازل ہوتی تھی نا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پر پسینے کے آثار آتے تھے، ایک کیفیت بن جاتی تھی، صحابہ ریئلائز کر لیتے کہ جبریل امین آئے ہوئے ہیں اور قرآن کی وحی کا سلسلہ جاری ہے۔ سورہ مائدہ کی تفسیر میں لکھا کہ جب سورہ مائدہ کا نزول ہوا نا تو اتنا بوجھ اس وحی کا تھا کہ نبی پاک ایک اونٹنی پر سوار تھے، وہ اونٹنی زمین سے لگ گئی کیونکہ اس بوجھ کو وہ بھی نہ اٹھا سکی، مگر قلب مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ برکت عطا فرمائی۔ تو بہرحال قرآن آج بھی ہمارے ساتھ ہے، یہ معجزہ تو ہم دیکھ سکتے ہیں نا، اس کی برکتیں تو لوٹ سکتے ہیں، اس کو تو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں۔
مگر انفارچونیٹلی آج بہت بڑی تعداد قرآن نہیں پڑھتی ہے، نہ قرآن ریئلائز کرتے ہیں، نہ قرآن انڈرسٹینڈ کرتے ہیں۔ خدا را ایسا نہ کریں، قرآن کے بغیر زندگی اچھی نہیں ہے۔ آج بہت سارے جتنے بیٹھے ہیں، بھائی بیٹھے ہیں، میری بہنیں پردے میں بیٹھی ہیں، سب کے پاس موبائل فون ہوتا ہے، اور ہمارے موبائل میں ڈفرنٹ سافٹ ویئرز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اینڈ سم ٹائم وی اوپن سافٹ ویئرز ڈیلی سو مینی ٹائمز، 40 بار، 50 بار، 100 بار موبائل میں سافٹ ویئر کھول رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ سے میں پوچھوں کہ بتائیں لاسٹ قرآن کب اوپن کیا تھا، شاید بہت سو کے پاس یہ جواب ہوگا کہ لاسٹ رمضان میں قرآن پڑھا تھا۔ اچھا اب کب قرآن اوپن کریں گے؟ نیکسٹ رمضان، سال میں ایک بار قرآن۔ اچھا قرآن کا استعمال ہے ہمارا بڑا زبردست ہے، وہ کیا ہے، جب نئی کا کاروبار کھولنا ہے، نئی دکان لینی ہے، نئی فیکٹری لگانی، قرآن خوانی کرنی ہے، ادھر ایک نیا قرآن خرید کر ادھر برکت کے لیے رکھنا ہے، جیسے ہی نیا گھر بنے گا اس میں قرآن خوانی ہوگی، قرآن رکھ دیں گے، دیٹس اٹ۔ قرآن اس لیے ہے، اس میں کیا پیغام ہے، کیا میسج ہے، ہمارے لیے کیا لرننگ ہے، وہ کون پڑھے گا، کون سیکھے گا؟ ایسا نہ کریں۔ اے نبی پاک سے محبت کرنے والوں، میں آپ کو آپ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سب سے بڑے معجزے قرآن کی دعوت دینے آئے کہ قرآن سے دوستی کر لیں۔ اچھا ایک اور بات بتاؤں، یہ جو موبائل فون یوز کرنے والے ہیں، جب میں اور آپ قبر میں جائیں گے نا، ہمارے سارے سافٹ ویئر آف لائن ہو جائیں گے، اور لوگ دیکھیں گے کہ یار 3 دن ہو گئے آن لائن نہیں ہوا ہے، 4 دن ہو گئے آن لائن نہیں ہوا ہے، 6 مہینے ہو گئے آن لائن نہیں ہوا ہے۔ میں آپ کو اپنی زندگی کا ایک واقعہ سناتا ہوں، پھر بات زیادہ سمجھ آئے گی۔ ایک بار میرے پاس اس بندے کی امانت تھی، ایک فائل میرے پاس رہ گئی تھی، پرانی فائلیں چیک کر رہا تھا، وہ فائل نکل آئی، ارے میں نے کہا تو ان کی فائل ہے، تو میں نے نمبر پہ فون کیا، 5 10 7 8 سال ہو گئے تھے، رابطہ نہیں ہوا، فون نہیں اٹھی، سارے فون بند، دونوں نمبر تھے، دونوں بند۔ میں نے کہا یار کیسے ڈھونڈوں ان کو؟ میں نے کہا کوئی بندہ ایسا ہوتا نہیں جو فیس بک پہ نہ ہو۔ میں گیا فیس بک پہ، ان کا نام ڈالا تو فیس بک پہ آ گیا، چیک کرتا گیا تو 1 سال ہو گیا تھا، اس نے کوئی نئی پوسٹ نہیں لگائی تھی، لاسٹ 1 ایئر سے ایکٹیویٹی نہیں تھی۔ میں نے کہا ایسا ہوتا نہیں ہے، کچھ نہ کچھ تو چل ہی رہا ہوتا ہے۔ میں اباؤٹ میں گیا، ان کے بیٹے کا مجھے پروفائل مل گیا، میں نے ان کے بیٹے کے پروفائل پہ کلک کیا، میں پیچھے جاتا رہا، ان کے بیٹے کا نمبر مل گیا، میں نے ان کو فون کیا، میں نے کہا فلاں کے بیٹے، کہتے ہیں ہاں، میں نے کہا والد صاحب سے بات کرائیں، کہ ابو کا 1 سال پہلے انتقال ہو، جب سے وہ آف لائن ہو گیا ہے۔ یہ بات میں بیانات میں کرتا تھا، اب میری آنکھوں کے سامنے آ گیا کہ وین ایور وی ڈائی، ہمارے سارے سافٹ ویئر آف لائن ہو جائیں، پیپل وانٹ ٹو سرچ کریں گے ہمیں کدھر گیا، کئی دن ہو گئے آن لائن نہیں ہوا، تو پھر اطلاع آئے گی کہ وہ قبر میں چلا گیا۔ جب آپ قبر میں جائیں گے نا تو کوئی سافٹ ویئر آن لائن نہیں ہو، اگر میں آپ کو بتاؤں قرآن قبر میں بھی آن لائن ہو، حدیث پاک کا مضمون ہے، قرآن قبر میں شفاعت کرے گا، نور کا کام دے گا، خوش نصیب ہوں گے جو اتنا قرآن سے محبت کرنے والے، واقعات ملتے ہیں کہ وہ قبر میں جا کر بھی تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ ایسی قرآن سے محبت دے، مگر پرابلم یہ ہے سب سافٹ ویئر آن ہے، قرآن آف لائن ہے، قرآن آن لائن۔ قرآن کے ساتھ زندگی گزارو، یہ میرے رب کا کلام اور نبی پاک کا معجزہ ہے۔ مجھے بتائیے قرآن میسج کس کا ہے؟ ذرا جواب دیجیے، زور سے جواب دیتے، اللہ کا ہی نام لے رہے ہو نا، اس میں کیا شرمانا، کس کا میسج ہے؟ اللہ کا میسج ہے نا۔ آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، کاروباری لوگ ہیں، آپ کی زندگی میں میسجز کی بڑی پریورٹی ہوتی ہے، بزنس مین کا آپ کے کسٹمر کا میسج آ جائے آپ فوراً رپلائی دیتے ہیں، کچھ لوگوں نے باکس پریورٹی ای میل رکھی ہوتی ہے کہ اس کی میل فوراً رپلائی جانی چاہیے، اس کا جواب فوراً جانا چاہیے، فیملی کا گروپ الگ ہوتا ہے، ان کو جلدی جواب جانا چاہیے، ان نون نمبرز بعد میں دیکھوں گا، پریورٹی نمبرز پہلے۔ لائف ہم نے اس طرح اپنی ڈسٹریبیوٹ کیا ہوا ہے، ساری دنیا کے میسجز دینے کا جواب کا ٹائم ہے، اللہ کا پیغام پڑھنے کا ہی ٹائم نہیں۔ قرآن اللہ کا پیغام میرے اور آپ کے لیے ہے۔ یو نو واٹ ایور اللہ تبارک و تعالیٰ سیڈ اس ان قرآن، ہمیں معلوم ہے، آپ کو معلوم ہے قرآن میں اپروکسیمیٹلی 88 یا 89 ٹائمز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ڈائریکٹلی مجھ سے اور آپ سے بات کی ہے، یا ایھا الذین آمنو، کہہ کر، اے ایمان والو، او یو بلیورز۔ کون ہے ایمان والے؟ ہم ہیں نا۔ آپ سے اور مجھ سے بات کی ہے، ٹھیک ہے قرآن پاک کا پورا 30 پارہ سارے رکوع پڑھنا سمجھنا ضروری تھا، مگر ایٹ لیسٹ یہ کہ 80-90 آیتیں نہیں پڑھ سکتے تھے کہ جناب اس کا ترجمہ پڑھتا، تفسیر پڑھتا، کسی عالم دین سے رجوع کرتا کہ مجھے بتائیے تو صحیح، میں مسلمان ہوں، 40 سال کا ہو گیا، 50 سال کا ہو گیا، اللہ نے قرآن میں مجھ سے بات کیا کی ہے؟ Nobody want to know this۔ میں یورپ گیا، میں نے وہاں جا کے ان کو سمجھایا، میں نے کہا آپ اسپین میں بیٹھے ہیں، آپ کے گھر پر ایک لیٹر آتا ہے اسپینش زبان میں، کیا کرتے ہو؟ سائٹ پہ رکھ دیتے ہو؟ کہتے نہیں، کیا کرتے؟ کسی دوست کو بھیجتے، بتاؤ تو صحیح کیا لکھا ہے، کوئی ضروری بات نہ ہو ہے۔ اگر کوئی ایسی چیز ہمارے پاس آ جائے جس کو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے، کسی سمجھدار آدمی کو دیتے ہیں اور بتائیں کوئی نوٹس تو نہیں، کوئی لیگل معاملہ تو نہیں، آپ فوری کیوریوسٹی میں مبتلا ہو جاتے ہیں تاکہ یہ میسج مس نہ ہو جائے۔ دنیا میں کوئی لیٹر مس نہیں ہوتا، کوئی نوٹس مس نہیں ہوتا، مگر زندگی گزر گئی، قرآن مس ہوئے جا رہا ہے، اور بغیر قرآن سمجھے قبر میں چلے جاؤ گے۔ میں آج آپ کے لیے ایک واقعہ بھی لایا ہوں قرآن، صرف ریئلائز کرانے کے لیے، مطلب قرآن میں تو 100 کے قریب واقعات ہیں، اگر یہ واقعات بھی آپ پڑھیں تو پتہ تو چلے کہ یہ کیوں واقعات بیان ہوئے، پچھلی قوموں کے کیوں واقعات بیان ہوئے۔ اللہ پاک نے یہاں کئی ایسے لوگ ہیں جن کو بہت نوازا ہے، میں آپ کو آئیے دنیا کے امیر ترین آدمی کا واقعہ وہ بھی قرآن سے سناتا ہوں۔ The richest man in the universe، یہ کون تھا؟ اس کے پاس کتنا مال تھا؟ یہ قارون تھا۔ قارون کے بارے میں آتا ہے کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا کا بیٹا تھا، فرسٹ کزن تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، بڑا نورانی چہرہ بھی تھا اس کا، اور یہ اس زمانے میں تورات کا بہت بڑا عالم بھی تھا، یعنی دنیا بھی ہر وہ چیز تھی جس میں لوگ ترقی کرتے ہیں، مالدار بھی تھا،
حسین بھی تھا, فیملی بھی بڑی اچھی تھی, حضرت موسیٰ کا کزن تھا علیہ الصلوۃ والسلام, اور عالم بھی تھا, علم بھی رکھتا تھا, جاہل نہیں تھا, لوگ اس کا بڑا ادب و احترام بھی کرتے تھے. پھر اس کو زوال کیسے آیا, پھر سب کولیپس کیسے ہو گیا, پھر وہ تباہ و برباد اور اللہ کی بارگاہ سے مردود کیسے ہو گیا؟ ذرا ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. یا بڑی فیملی والے بھی موجود ہیں, مالدار بھی موجود ہے, گڈ لکنگ بھی موجود ہے, لوگوں میں عزت بھی ہے میری اور آپ کی, میں آپ کو اپنے ساتھ شامل رکھ کے بات کر رہا ہوں. سب کچھ اللہ نے دیا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سب کچھ رہے گا بھی آخر تک. ایسی گڑبڑ, ایسی غلطی, ایسی مسٹیک نہ ہو جائے کہ یہ سب جب چاہے میرا رب واپس لے سکتا ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ. وہ خالق ہے, وہ مالک ہے. کیا ہوا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا یسر کا بیٹا تھا, اور اس کو لوگ منور کہتے تھے. اتنا چہرہ خوبصورت تھا کہ اس کو منور کہتے تھے. اس کے پاس بہت مال آ گیا, اتنا مال آ گیا, اتنا مال آ گیا کہ اس کے خزانے ایسے ہوتے تھے کہ اس کی خزانوں کی جو چابیاں تھی نا, وہ اونٹوں پر لاد کر 40 اونٹ چلا کرتے تھے, صرف چابیاں. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ خزانہ کتنا ہوگا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو زکوٰۃ کا حکم دی کہ تم اللہ کی بارگاہ میں زکوٰۃ دو اور خرچ کرو اللہ کی. اچھا, اس زمانے میں زکوٰۃ جو ہے نا وہ 1000 پر ایک تھی. آج تو 100 پہ 2.5 ہے نا, 1000 پہ ایک تو بڑا آسان تھا. یہ دیکھا جائے تو اس نے پہلے تو وعدہ کر لیا, بعد میں گھر جا کے کیلکولیٹ کیا تو اس کو خیال آیا کہ یہ تو بہت بن جائیں گے, پیسے ہی اتنے تھے. آج کے زمانے کے اگر $1 ٹریلین ہوں تو وہ بڑے, اس کی زکوٰۃ بھی بڑی بنتی ہے. تو اس نے حساب کیا کہ یہ تو بہت بن جائیں گے. اب شیطان نے اس پر حملہ کیا, کہتا زکوٰۃ تو نہیں دینی. اب اس نے لوگوں میں بات یہ پھیلائی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تمہارے مال پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف کمپیننگ شروع کر دی, اور اس بدبخت نے کیا کیا کہ ایک عورت کو انگیج کیا, ہائر کیا, اور اس نے کہا کہ تم جا کے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھرے مجمع میں الزام لگا دینا. یہ میں قرآنی واقعہ سنا رہا ہوں آپ کو, انٹرسٹنگ بھی ہے اور عبرت ناک بھی ہے. اور یہ سارا واقعہ سنانے کے پیچھے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ریئلائز ہو کہ قرآن میں کیا کیا موجود ہے. پڑھیں گے تو پتہ چلے گا نا. ہمارے بچے, میری بہنیں, میرے بچے سن رہے ہوں گے. آج بچے کیسی کیسی پتہ نہیں سٹوریز پڑھ رہے ہوتے ہیں. کتنا اچھا ہو کہ گھر میں سب مائیں, بہنیں, باپ, بچہ بیٹھ کر کہے کہ چلو آج قرآن کی کہانی سناتا ہوں. اسٹوریز آف قرآن پڑھیں نا, انڈرسٹینڈ کریں اس سے. سمجھ جناب, اس عورت نے بھرے مجمع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر برے کام کا الزام لگا دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام, اللہ اکبر, جب آپ نے یہ الزام سنا تو آپ جلال میں آ گئے, اور آپ نے کہا کہ اس عورت کو لاؤ. جب عورت لائی گئی تو آپ نے فرمایا, اے عورت, تجھے اس اللہ کی قسم جس نے بنی اسرائیل کے لیے دریا کو پھاڑ دیا تھا اور عافیت کے ساتھ سلامتی سے نکال کر فرعون کو غرق کر دیا, سچ سچ کہہ دے واقعہ کیا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ جلال نبوت دیکھا, وہ عورت سہم گئی اور کانپ کر کہنے لگی کہ حضور, یہ قارون نے مجھے کثیر دولت کا لالچ دے کر آپ کے خلاف گواہی دینے کے لیے بھیجا. اللہ اکبر. آپ نے پہلے تو سجدہ شکر کیا ہے, اللہ پاک کی بارگاہ میں شکر ادا کیا, اور اب آپ نے دعا مانگی کہ اے اللہ, اب قارون پر اپنا قہر نازل فرما. اللہ کے نبی سے اس نے جنگ کی نا, اب آپ نے دعا فرمائی کہ اے اللہ, اس پر قہر نازل فرما. اب مجمع میں سے کہا کہ جو بھی قارون کا ساتھی ہے وہ اس سے الگ ہو جائے, کیونکہ اب عذاب آنے والا. اس بدبخت کے 2 ساتھی تھے جو اس وقت بھی جدا نہیں ہوئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ زمین پکڑ لے اس کو. تو اب قارون جو ہے گھٹنوں تک زمین میں دھس گیا. آپ نے دوبارہ زمین سے فرمایا پکڑ لے اس کو. اب وہ کمر تک دھس گیا. اب قارون بلبلانے لگا, رونے لگا, معافیا مانگنے لگا, میں آپ کا رشتہ دار, مجھے معاف کر دیجئے. اور وہ جو لوگ تھے نا, وہ جو دوسرے ساتھی تھے, وہ کہتے ہیں اس لیے دسا رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کیونکہ اس کا خزانہ آپ رکھ لیں گے. اللہ اکبر. اللہ کے نبی کو کیا ضرورت ہے خزانے کی, آپ نے حکم دیا اور یہ خزانہ جو ہے وہ بھی زمین میں اس کے ساتھ غرق ہو گئے. اور روایتوں کا مضمون ہے کہ یہ قیامت تک دونوں دھستے رہیں, قارون بھی اور اس کا خزانہ بھی. یہ واقعہ سورہ قصص کے اندر تفصیل کے ساتھ یہ موجود ہے. میرے بیچ اسلامی بھائی, اب بتائیے, یہ واقعہ قرآن کا واقعہ ہے, اسٹوری آف قرآن ہے. کیا میسج ہے اس میں کہ مال بہت زیادہ مل جانا کمال نہیں ہے, اس مال کا حق ادا کرنا اللہ کی بارگاہ میں جو مجھ پر اور آپ پر لازم قرار دیا. یا ان لوگوں کے لیے بھی درس ہے کہ جو زکوٰۃ تو دیتے ہیں مگر زکوٰۃ کو بھی بوجھ سمجھ رہے ہوتے ہیں. ہو جناب بہت پیسے دینے پڑیں گے, 2-2.5 کروڑ روپے زکوٰۃ بنتی ہے میری, تو کیسے نکالوں, رمضان آ گیا. اللہ کے بندے, اللہ نے 100 کروڑ دیے تو 2.5 کروڑ بنی ہے نا, اس کا شکر ادا کرو. جس کو رب نے دیا, زکوٰۃ دینے میں پرابلم ہے لوگوں کو, نہیں کریں ایسا, ورنہ یہ مال کسی کام کا نہیں, عذاب بن جائے گا. یہ قارون کا خزانہ یہ بتاتا ہے کہ خزانہ بہت بڑا ہو لیکن وہ عذاب بھی ساتھ لے آتا ہے اگر اس کا حق ادا نہ کیا جائے. اور دوسری بات اس بات سے یہ سیکھنے کو ملی کہ کبھی بھی تکبر نہیں کرنا ہے, پراؤڈ نہ کریں. اللہ نے اگر کچھ بنا دیا ہے نا, کوئی موقع مل گیا ہے, کوئی مقام مل گیا ہے, تو یہ دیکھیں کیا نہیں تھا اس کے پاس, فیملی بھی تھی, خوبصورتی بھی تھی, پیسہ بھی تھا, علم بھی تھا, عزت بھی تھی, یہی تو چاہیے ہوتا ہے دنیا میں, سب کچھ تھا. لیکن جب اس نے اللہ کے نبی کی بات نہ مانی, تکبر کیا, وہ سب چلا گیا. آج قارون کا نام لیتے ہیں تو عبرت کے طور پر لیتے ہیں, ایسا نہیں مشہور ہوتا کہ بہت امیر آدمی تھا, بڑے مزے والی زندگی تھی. دھس رہا ہے اس وقت بھی میں بیان کر رہا ہوں, وہ زمین میں دھس رہا ہے. یاد رکھیے گا, متکبر اللہ کو پسند نہیں آتا.
اللہ کو आजिज़ी वाला बंदा पसंद आता है। जिंदगी में कुछ भी मिल जाए हमेशा ये याद रखना ये रब ने दिया है, और जिसने दिया है ना वो जब चाहे वापस भी ले सकता है। बुजुर्ग बैठे पूछे इनसे, हमने पल में अमीरों को कंगाल होते देखा, ज़कात देने वालों को ज़कात लेने वाला होते देखा। ये कब चली जाए पता नहीं नेमत, जब तक है शुक्र अदा करें। और कुरान में कितना खूबसूरत वादा है, ला इन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, तुम मेरा शुक्र अदा करो मैं तुम्हें और अता करूं। कैसा करीम है मेरा मालिक, बस शुक्र रिक्वायर्ड है, तो शुक्र अदा करें, तकब्बुर ना करें। मैं कुछ भी नहीं हूं, जो दिया है मेरे रब ने दिया है। और अल्लाह पाक माल दे तो सदका खैरात करें, ज़कात अदा करें, और गरीबों से मुलाकात मेल मिलाप रखें। ये फील ना करें कि मैं सुपीरियर हूं और ये गरीब है, ये तो नॉर्मल आदमी है, मैं बेहतर हूं। नहीं, यही तो कहा था शैतान ने। व्हाट इज द उसका क्राइम क्या था शैतान का? क्या कहा था उसने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को देखकर, अना खैरुम मिन, मैं इससे बेहतर हूं, खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहू मिन तीन, तूने मुझे तो आग से बनाया, इसको मिट्टी से बनाया। अब जरा गौर कीजिए, शैतान जन्नत का खजांची था, मुअल्लिमुल मलकूत, फरिश्तों का उस्ताद था, जमीन के चप्पे चप्पे पर उसने सजदे किए थे, इबादत में अपना सानी नहीं रखता था। जस्ट ओनली वंस ही मेड तकब्बुर प्राउड, एंड व्हाट हैपेंड, हुआ क्या? रांदाए दरगाह मरदूद, कयामत तक के लिए सारा चेहरे का नूर छीन लिया गया। शैतान एक एग्जाम्पल है मेरे और आपके लिए। उसने जिंदगी में एक बार कहा अना खैरुम मिन, और आज ऐसा लगता है हम कहते तो नहीं है मगर रोज महसूस यही करवा रहे होते, मैं इससे बेहतर हूँ। ये मुलाजिम है, ये गरीब है, इसके तो इसका रंग भी सांवला है, कपड़े भी मैले हैं इसके। हम कहते नहीं है कि मैं बेहतर हूँ, मगर सच बताओ मेरा और आपका एटीट्यूड क्या होता है? अगर खुदा ना खास्ता तकब्बुर में हम में से कोई मुब्तला है तो वो सोच ले, तकब्बुर करना अल्लाह को सख्त नापसंद है। अल्लाह मुझे और आपको आजिज़ी अता फरमाए। अल्लाह ने हुस्न दिया है, अल्लाह ने पैसे दिए हैं, अल्लाह ने इल्म दिया है, अल्लाह ने ताकत दी है, अल्लाह ने मकाम दिया, अल्लाह ने दिया है। मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं मेरी कोई औकात नहीं है। तो अपने से कमजोर लोगों के साथ बैठे, खाना खाया करें, उठे बैठा करें, और उन्हें फील करवाएं कि आप अपने आप को उनसे सुपीरियर नहीं समझते। पर यहाँ तो हाल ये कि बराबर में बैठना पसंद नहीं करते, बिठाते नहीं है। मेरे बराबर में कैसे बैठ गए? उधर बैठो, मुलाजिमीन उधर बैठे, खड़े होकर बात करो, बैठ के बात नहीं करो। अस्तगफिरुल्लाह। फिर तकब्बुर किस शय का नाम है मुझे बताइए ना। बनी इसराइल में एक शख्स था, बड़ा इबादत गुजार, इतना इबादत गुजार कि वो जिधर जाता उसके साथ बादल चलता था, इतनी नेकियां थी उसकी। तो एक बार एक गुनाहगार शख्स ने सोचा, यार ये इतना नेक है, मैं इतना गुनाहगार। फर्क देखे, डिफरेंस देखे, आजी, इनकिसारी, शर्म। सोचने लगा इतना गुनाहगार हूं, मैं तो कुछ भी नहीं, इतना नेक आदमी है, इसके पास जाके बैठ जाऊंगा तो इस पर जो रहमतें बरस रही है मेरा भी काम हो जाएगा। बड़ा अच्छी इंटेंशन थी ना, रेपेंटेंस की, तौबा की नीयत थी। वो जाके उसके बराबर में बैठ गया। जब वो बैठ गया तो वो जो नेक आदमी था, हालांकि शैतान ने हमला किया, तकब्बुर आ गया, कहता तुम जमाने के गुनाहगार मेरे बराबर में, उठो, खड़े होकर जाओ यहाँ से। वो जब खड़ा हुआ, अब जानते हैं क्या हुआ? वो बादल का टुकड़ा जो है वो उसके साथ जाने लगा। उस जमाने के नबी पर वही भेजी गई कि जाकर उस इबादत गुजार से कह दो, बल्कि उन दोनों से कह दो कि अपने अपने आमाल नामे दोबारा से शुरू करे। वो गुनाहगार जो आजिज़ी करके गया था, अपने आप को कमतर और कमजोर समझ कर गया था, उसकी आजिज़ी हमने कबूल कर ली, उसके सारे गुनाह माफ कर दिए। और उस नेकूकार से कह दो जो दिल में तकब्बुर आया था, उसकी नहुसत की वजह से उसके सारे नेक अमाल बर्बाद कर। तो दैट इज प्राउड। ट्राई टू अंडरस्टैंड। कुरान का पैगाम है ये कि माल है तो उसका हक अदा करो, वरना कहीं ये कारून वाला खजाना ना बन जाए। और आजिज़ी हो, इनकिसारी हो, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। हम जिस नबी के गुलाम है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसका कलमा पढ़ते हैं, जिसका मिलाद मनाने आज जमा हुए हैं, उनकी आजिज़ी का आलम, पहले तो उनका स्टेटस मैंने बयान किया, उनके मौजज़ात का आलम यह है, उनकी अथॉरिटीज का, उनके कंट्रोल का आलम यह है कि जमीन पर इशारा करें और चांद दो टुकड़े हो जाए। मगर हाल यह है कि कभी जौ की मोटी रोटी तो कभी खजूर पानी, तेरा ऐसा सादा खाना, मदनी मदीने वाले, है चटाई का बिछौना, कभी खाक ही पे सोना, कभी हाथ का सिरहाना, मदनी मदीने वाले, तेरी आजिज़ी पे लाखों, तेरी सादगी पे लाखों, हो सलाम आजिज़ाना, मदनी मदीने वाले। आका गुलामों के साथ बैठकर खाना खाएं, नबी पाक अपनी सवारी पर पीछे अपने गुलाम को बिठा ले, और हम किसी से हाथ मिलाना पसंद ना करें। कैसी गुलामी है बताओ ना? मेरी और आपकी औकात है नबी पाक अलैहिस्सलाम के सामने? हम किस बात का तकब्बुर करें? हम कैसे अपने आप को कुछ समझने लग जाएं? खुदारा शैतान के इस वार को समझो। वो हदीस हमेशा याद रखना जिसका मजमून है कि जिसके दिल में राई के दाने के बराबर तकब्बुर होगा वो जन्नत में नहीं जाएगा। करना है कर लो तकब्बुर, प्राउड कर लो, जन्नत में नहीं दाखिला मिलेगा। हम्बल रहें, पोलाइट रहें, डाउन टू अर्थ रहें। ये पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक गुलाम आया, कहता हुजूर मेरे घर पे आएंगे, उसमें पुरानी चर्बी है और चंद खजूरें। मेन्यू भी बताया। आका वो है कि जब आसमानों पर जाएं तो फरिश्ते आसमान सजाएं, मकाम ये है। और गुलाम कहता है हुजूर घर पे आ जाएं, पुरानी चर्बी, चंद खजूरें हैं। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम उसके घर भी तशरीफ ले। ये है मेरे आका की सीरत।
जिंदगी ऐसी गुजारो कि लोगों के दिलों में जियो, गरीबों में प्यार बांटो। आपको मैं एक मशवरा दिया करता हूँ, आपको देता हूँ, अल्लाह करे आप में से कोई भी अमल करेगा मुझे सवाब मिलेगा। कभी कभी आप मस्जिद जाते होंगे ना, तो आपको एक आधा कोई ऐसा माजूर दिखता होगा, है जिसके हाथ पैर भी बाजू का टेढ़े होते हैं, चलने में भी मुश्किल हो रही होती है, आवाज भी वो अजीब गरीब निकालता है क्योंकि उसकी जबान ठीक नहीं होती। उसको कोई नहीं हाथ मिलाता। आप रुक जाए, यकीन करें कि आपके लिए लॉटरी है। आपको जब ऐसा कोई बंदा नजर आया ना, समझ रहे ये सवाब की समझ एक पैकेट आ गया, पार्सल आ गया है। रुक जाए, 2 मिनट लगेंगे, उसको करीब बुलाएं, उसको सीने लगाए, बेटा कैसे हो आप, ठीक हो, कोई काम है तो बताओ, थोड़े पैसे तो दे दो उसको। यकीन करें ये वो नेकियां हैं जो आपको काम आएंगी। ये अच्छा, ये सारे वो अमाल बता रहा हूं जो तकब्बुर को खत्म करने वाले हैं। आपके दिल से आप फील करेंगे कि तकब्बुर खत्म हो रहा है और आजिज़ी आ रही है, हम्बलनेस आ रही है। जिंदगी बहुत थोड़ी है मीठे इस्लामी भाइयों, हम मुसलमान हैं। तकब्बुर पाल के बैठे तो मारे जाएंगे, लालच पाल के बैठे तो मारे जाएंगे। ये दिल की वो बीमारियां हैं जिसको डायग्नोस करके इसका इलाज करना बहुत जरूरी है। वरना आज कोलेस्ट्रॉल का इलाज भी कर रहे हैं, ब्लड प्रेशर की भी फिक्र कर रहे हैं, वॉकिंग भी कर रहे हैं, जिम भी जा रहे हैं। वाई यार, दिल सेहतमंद होना चाहिए भाई। आपका दिल बड़ा